کیوں؟ کیونکہ یہ جہاز تکنیکی طور پر ایک جاسوسی جہاز ہے جسے بھارت کے کچھ اہم ترین مقامات کی جاسوسی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ جاسوسی جہاز کی حکمت عملی چین کی اسٹرنگ آف پر حکمت عملی ہے اور دوسرے مرحلے کا آغاز بھی کرتی ہے تاکہ بھارت کو گھیرے میں لے کر غلبہ حاصل کر لیا جا سکے۔ آئیے ایک گہرا غوطہ لگائیں اور معلوم کریں کہ ہمبن-ٹوٹا بندرگاہ پر یہ جہاز کیوں ڈوب رہا ہے، جو بھارت کے لیے واضح خطرہ ہے۔ چین بحرہ ہند پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اپنے جاسوسی جہاز کی حکمت عملی کیسے اور کیوں استعمال کر رہا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمبن-ٹوٹا بندرگاہ کی اسٹریٹجک اہمیت کیا ہے اور چین اس بندرگاہ سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے۔ اگر آپ نقشے پر نظر ڈالیں تو یہ کھیلوں کا مقام سری لنکا کے جنوبی سرے پر ہے، اور جو کہ جنوبی ایشیا کی سفید پہاڑی چھتوں کو دیکھ رہا ہے، اور یہ اسے چین کے لیے ایک اہم تجارتی اثاثہ بناتا ہے۔ ہمبن-ٹوٹا سے گزرنے والی یہ سڑکیں 36,000 بحری جہاز استعمال کرتی ہیں، جن میں 4500 آئل ٹینکرز بھی شامل ہیں، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ بندرگاہ ان تجارتی جہازوں کے لیے 3 دن کے سفر کے وقت اور ایندھن کی بچت کرتی ہے، اور آخرکار یہ بندرگاہ کے کچھ اہم ترین بحری جہازوں کے حوالے سے ایک بہت ہی اسٹریٹجک مقام پر واقع ہے۔ سنگاپور سمیت دنیا کے مختلف ممالک کے لیے یہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین سری لنکا تعلقات کا آغاز ہوا۔ طویل کہانی کو مختصر کرتے ہوئے چین نے سری لنکا کو $307 ملین کا قرض دیا، اور بدلے میں چین نے یہ شرائط رکھی کہ سری لنکا کی بندرگاہ کی تعمیر چین کرے گا، اور عالمی معیار کے 1 سے 2% کے مقابلے میں اس پر 6.3% زیادہ سود وصول کیا گیا۔ لیکن جب یہ بندرگاہ بنائی گئی تو یہ اتنی ناقابل عمل تھی کہ 2016 تک اس کا نقصان ہوا $300 ملین۔ اس وقت تک سری لنکا کی معاشی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ چین کے قرضے واپس نہ کر سکے۔ 2017 میں چین نے $1.12 بلین کی لاگت سے پوری بندرگاہ کو 99 سالہ لیز پر لے لیا۔ اس کے اوپر چین نے ہمبن-ٹوٹا پورٹ پر 70% حصص بھی لے لیا۔ اس طرح چینیوں نے سری لنکا میں اہم ہمبن-ٹوٹا بندرگاہ پر کنٹرول حاصل کیا۔ آئیے یہ سمجھنے کے لیے اگلے اہم پہلو پر چلتے ہیں کہ اس بندرگاہ کی ہندوستان اور چین دونوں کے لیے فوجی اہمیت کیا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ بندرگاہ چین کو ابنائے ملاقہ تک بہت قریب سے رسائی فراہم کرتا ہے، اور ریاست ملاقہ ایک اہم چوک پوائنٹ ہے جہاں سے چین کا 50% سے زیادہ تیل اور سامان گزرتا ہے۔ اس لیے امریکی چین کشیدگی کی وجہ سے اگر امریکہ اس مقام کو دبانے کی کوشش کرتا ہے جب بھی چین کو سمندر کے اس خطے پر مضبوط گرفت کی ضرورت ہو، اور اس بندرگاہ کے اس مقام سے اتنا قریب ہونے کی وجہ سے چینی فوج کے لیے بہترین موزن مقام بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے چین بار بار اس بات کا اعادہ کرتا رہا کہ اس جہاز کا واحد مقصد اپنے سیٹلائٹ کی نگرانی اور ٹریک کرنا ہے، اور بیجنگ کسی دوسرے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ لیکن یہاں پر مشکوک بات یہ ہے کہ یہ جہاز نہ تو چلاتے ہیں اور نہ ہی کنٹرول کرتے ہیں۔ چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن کے بجائے یہ بحری جہاز براہ راست چینی بحریہ کے زیر انتظام ہیں، اور انہیں عوام لبریشن آرمی اسٹریٹجک سپورٹ فورس کی براہ راست کمان میں رکھا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جہاز کوئی عام جہاز نہیں ہے۔ یہ 25,000 ٹن سے زیادہ کی نقل مکانی کے ساتھ ایک غیر معمولی جہاز ہے، اور اس میں ریڈارز، اینٹینا اور سینسر سمیت بہت سے طاقتور آلات موجود ہیں جو شہری اور فوجی دونوں مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اب جہاں تک ہوائی رسائی کا تعلق ہے تو اس کی 750 کلومیٹر تک غیر معمولی رسائی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ جہاز کسی بھی ملک کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 3، ہندوستان کو گھیرنے کے لیے موتیوں کی ایک تار کو تعینات کر رہا ہے، اور بالکل اسی طرح جیسے اس نے سری لنکا پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، چین نے بڑی چالاکی کے ساتھ دونوں اطراف سے ہندوستانی پڑوسی علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اگر آپ 2011 اور 2015 کے درمیان پچھلے 10 سالوں میں ان کی اسٹریٹجک لمحات پر نظر ڈالیں تو یہ بنگلہ دیش دنیا میں چینی ہتھیاروں کا دوسرا سب سے بڑا وصول کنندہ بن گیا ہے، اور چین نے گزشتہ دہائی کے دوران ان پر اپنے اسلحے کی درآمدات کا 80% سے زیادہ سپلائی کیا ہے۔
اب یہاں پر چین کا ایک پیٹرن ہے۔ چین پہلے ایک احسان کرتا ہے اور پھر ایک اہم خطے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے واپس آتا ہے جو اس مخصوص ملک کے زیر کنٹرول ہے۔ اسی طرح دسمبر 2021 میں چین نے میانمار میں کئی مین کلاس ڈیزل الیکٹرک تحفے میں دی تھی اور اب وہ میانمار میں زلزلے کے نظارے والے بندرگاہ میں ملٹی بلین ڈالر کی گہری سمندری بندرگاہ تیار کر رہے ہیں اور یہی کام بھی جاری ہے۔ سمندر کی دوسری طرف چین نے سب سے پہلے جبوتی میں اپنا فوجی اڈا بنایا اور 2017 سے 2021 تک چین پاکستان کے ساتھ ہم آہنگ ہو گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ چین پاکستان کو بڑے ہتھیاروں کا سب سے بڑا سپلائی کرنے والا ملک ہے، جس میں لڑاکا طیارے، جنگی جہاز اور دیگر بھی میزائل شامل ہیں۔ جس طرح چین نے سری لنکا کی بندرگاہ کو 99 سال کی لیز پر لے لیا تھا، انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی یہی کیا اور کوائڈری پورٹ کو 40 سالوں کے لیے لیز پر لے لیا، اور مجموعی طور پر پاکستان چین کا 24.7 بلین ڈالر کا مقروض بھی ہے۔ ان قرضوں کی شرح سود 4.1% بتائی جاتی ہے، جو کہ عالمی معیارات کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ چینی امارات نے نہ صرف گوادر بندرگاہ بلکہ پاکستان میں مزید 26 منصوبے بھی جاری کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح چین ہندوستانی ہمسایہ ممالک کے لیے بڑے احسان کرنے کے بعد چین موتیوں کی حکمت عملی کے دوسرے مرحلے کو مسترد کر رہا ہے، جس کے تحت چین ان احسانات کو استعمال کرتے ہوئے ان ممالک پر دباؤ ڈالے گا اور ان ممالک تک رسائی حاصل کرے گا۔ بحر ہند آخر کار یہ بہت آسانی سے ہندوستان کے اہم ترین علاقوں کی جاسوسی کر سکتا ہے۔ سری لنکا کی بندرگاہ میں اس جنگی جہاز کی آمد ان بہت سی آمدوں میں سے ایک ہے جو پاکستان میں ہونا ابھی باقی ہے۔ جب یہ جہاز بحر ہند میں روانہ ہوتا ہے تو یہ کسی بھی ہندوستانی سیٹلائٹ، انڈیا اسپیس بورڈ اور سری ہری کوٹا کی لانچ کو ٹریک کرنے کے قابل ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ اندیشہ ہے کہ میزائل ٹیسٹ رینج کا بھی پتہ چل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جہاز بحر ہند کے بارے میں اہم ڈیٹا بھی جمع کر سکے گا جسے جنگ کے دوران استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس میں پانی کی نمکیات، سمندری درجہ حرارت کی آواز کی لہر کا پانی میں پھیلاؤ اور اس طرح کا ڈیٹا شامل ہے۔ یہ جاسوسی جہاز جو ہے بہت سی چالوں میں سے ایک ہے۔ اس طرح چین اپنی ان چالاکیوں اور حکمت عملیوں سے کسی بھی ملک کے مشکل وقت میں ان کی مدد کرتا ہے اور پھر بعد میں ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کو دھمکا کر، ان پر دباؤ ڈال کر ان پر قبضہ کر لیتا ہے، اور یہی حکمت عملی چین ہندوستان کے ساتھ کرنے کے لیے بھی سوچ رہا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں امریکہ چین کشیدگی عروج پر پہنچ گئی اور اس نے دنیا کی دو طاقتور ترین فوجی قوتوں کے آمنے سامنے ہونے پر پوری دنیا میں ایک مشکل وقت پیدا کیا ہوا تھا۔ اس کشیدگی کی وجہ سے نینسی کا دورہ ایشیا تھا۔ وہ ریاستہائے متحدہ کے ایوان نمائندگان کی اسپیکر ہیں اور 1997 سے تائیوان کا دورہ کرنے والی اعلیٰ ترین امریکی عہدیدار ہونے والی تھی، اور اس دورے کے منصوبے نے خود ڈریگن کو اس قدر مشتعل کر دیا کہ زی جن پنگ نے صدر بائیڈن کے خلاف فوجی مشقیں کی۔ چین اور تائیوان کی فوج صورتحال اتنی گمگیر تھی کہ ہر ایک میڈیا ہاؤس اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے، کیونکہ یہ منظر پلک جھپکتے ہی تیسری عالمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ امریکی ہاؤس اسپیکر نینسی کے تائیوان کے ممکنہ دورے کے بارے میں قیاس آرائیوں نے چین کی طرف سے ایک اور وارننگ جاری کر دی۔ CNN نے رپورٹ کیا ہے کہ اسپیکر کا تائیوان کا دورہ متوقع ہے، جس کا حوالہ دیتے ہوئے تائیوان اور امریکی حکام نے DC میں نام ظاہر نہیں کیا۔ ہاؤس اسپیکر نینسی ایشیا کے قریب سے دیکھے جانے والے سفر کا آغاز کر رہی ہیں، اور بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وہ تائیوان کا دورہ کریں گی، جو ایک آسان امکان ہے جس نے واشنگٹن اور بیجنگ کے اعصاب کو ہلا کر رکھ دیا۔ آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ تائیوان اپنی فوج کے ساتھ ایک مختلف ملک بنانے کے باوجود اپنی حکومت اور جھنڈے کے ساتھ چین اب بھی تائیوان کو اپنی سرزمین کا حصہ کیوں سمجھتا ہے۔ اس چھوٹے سے جزیرے کے بارے میں کیا خاص بات ہے؟
کہ چینی خود امریکی فوج کے خلاف جنگ چھیڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک کہانی ہے جو 1945 کی ہے۔ اس دوران دوسری عالمی جنگ ابھی ختم ہوئی تھی اور جاپانیوں نے ہتھیار ڈال کر چین پر اپنا کنٹرول چھوڑ دیا تھا، اور جاپانی حکمرانی کی ڈراؤنے خواب کے بعد جمہوریہ چین نے باضابطہ طور پر تائیوان کی رضامندی سے حکومت کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے اتحادی جو کہ امریکہ اور برطانیہ تھے، اور یہاں تک کہ تاریخی طور پر تائیوان 17ویں صدی سے چین کا حصہ تھا، لیکن اگلے 5 سالوں میں چین میں زبردست خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اور اس وقت کے رہنما زیہنگ کائی شیک کی فوجیوں کو کمیونسٹ لیڈر ماؤ نے مارا۔ جب زیہنگ کائی شیک اور اس کے باقی مانندہ لوگ 1949 میں تائیوان بھاگ گئے، اس گروہ نے پھر آزادانہ طور پر تائیوان پر حکومت کرنا شروع کی اور سال 2000 تک اگلے 50 سالوں تک تائیوان کی سیاست پر غلبہ حاصل کیا۔ یہ وہ وقت ہے جب آخرکار تائیوان میں جمہوریت قائم ہوئی، اور یہ تاریخ اس کی وجہ ہے کیونکہ چین بطور ڈیفالٹ تائیوان کو چینی سرزمین کا حصہ سمجھتا ہے۔ سوال صرف اس لیے ہے کہ ایک رہنما اسے سرزمین کا حصہ سمجھتا ہے کہ وہ حملہ کیوں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا تائیوان پر چینی حملے کو بہت سنجیدگی سے سمجھتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ چین اس بارے میں اتنا سنجیدہ ہے کہ 2005 میں وہ ایک ایسی چیز لے کر آئے جسے انسداد علیحدگی کا قانون کہا جاتا ہے۔ اس قانون میں 3 جملے ہیں جو کہ بالکل واضح کرتے ہیں کہ چین تائیوان کو حق یا پروف کے ذریعے چاہتا ہے۔ یہ 3 جملے ہیں۔ نمبر 1، تائیوان چین کا ایک حصہ ہے اور ریاست کبھی بھی تائیوان کی آزاد علیحدگی پسند قوتوں کو کسی بھی نام یا کسی بھی طریقے سے تائیوان کو چین سے الگ کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ نمبر 2، تائیوان کے مسئلے کو حل کرنا اور قومی اتحاد کا حصول چین کا اندرونی معاملہ ہے جس میں کسی بیرونی طاقت کی مداخلت نہیں ہے، اور یہ یہاں تک کہ کہتا ہے کہ اگر تائیوان آزادی کا اعلان کرتا ہے تو چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے غیر پرامن ذرائع اور دیگر ضروری اقدامات بروئے کار لائے گا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ قانون 2005 میں بنایا گیا تھا، اسے 16 سال ہو چکے ہیں، تو اب یہ دنیا کے لیے تشویش کا باعث کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 30 سالوں میں چین کی فوجی طاقت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ چین نے پہلے ہی تائیوان کے قریب اپنے طیارے اڑانا شروع کر دیے ہیں۔ رائٹر نے در حقیقت اس خوبصورت بصری کو سمجھنے میں آسان بنا دیا کہ کس طرح چین مسلسل لائنوں کو عبور کر رہا ہے۔ یہ تائیوان کی درمیانی لکیر ہے، جیسا کہ اس میں تائیوان کا علاقہ سمجھا جاتا ہے، اور فوجی طیاروں کو ان کی اجازت کے بغیر اس خلا میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ نے یہ سرخ لکیریں دیکھی، یہ چینی فوج ہے جو پچھلے کچھ سالوں میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ سینکڑوں بار اس لائن کو عبور کر رہی ہیں، اور یہ تعداد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تائیوان اتنا چھوٹا ملک ہے، اگر آپ اپنی دونوں فوجوں کا موازنہ کریں تو چین کے پاس 10 گنا زیادہ زمینی قوت، 8 گنا زیادہ بحری تباہ کن اور 30 گنا زیادہ بارودی سامان ہے، تو چین نے اب تک تائیوان پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تائیوان کی حمایت خود امریکہ کے علاوہ کسی اور نے نہیں کی۔ جب صدر بائیڈن سے پوچھا گیا کہ کیا وہ تائیوان کو بچانے کے لیے آئیں گے اگر چین نے بائیڈن پر حملہ کیا، تو انہوں نے کھلے عام کہا ہاں کہا، اور کہا کہ امریکہ ایسا کرنے کا عزم رکھتا ہے، اور اس قسم کا پریشان چین۔ صدر بائیڈن کے مطابق اگر چین تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ مداخلت کرے گا، جس کا مطلب ہے کہ ہندوستان دنیا کے 2 طاقتور ترین ممالک کے درمیان جنگ کو دیکھ رہا ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ 2 ایٹمی سپر پاورز آپس میں آمنے سامنے آئیں گی۔ عالمی جنگ 3 کی طرف بڑھنا خود تائیوان کی پشت پناہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ تائیوان نامی اس چھوٹے سے جزیرے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ امریکہ خود چین کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لینے کو تیار ہے؟ اس کی پہلی وجہ جنوبی چین سمندری تنازع کہلاتی ہے، اور یہ چین کے تائیوان پر حملہ کرنے کی سب سے اہم وجوہات میں سے ایک ہے۔
اور ان سب کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سمندری راستے کو کنٹرول کرنے والے ملک کو امریکہ سمیت باقی دنیا پر قدرتی فوج فائدہ حاصل ہوگا، اور چین اس خطے کا کنٹرول سنبھالنے میں اس قدر دلچسپی رکھتا ہے کہ اس نے فوجی بحری جہاز رکھ کر فوجی مشقیں کی اور مصنوعی جزیرے بھی بنائے۔ چین نے لفظی طور پر جنوبی بحیرہ چین پر دعویٰ کرنے کے لیے مصنوعی جزیرے بنائے ہیں، اور ہمارے تناظر میں اگر چین تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے۔ اس کا دنیا کے دوسرے اہم ترین خطے پر پاگل پن کا ہاتھ ہوگا۔ یہ خطہ انہیں وسائل کی کثرت پر زیادہ کنٹرول فراہم کرتا ہے اور ایک اسٹریٹجک فوجی فائدہ، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ $3 ٹریلین کی تجارتی راستے پر غلبہ۔ دوسری بات امریکہ کے لیے یہ ساکھ اور حفاظت کی ساکھ کا سوال ہے، کیونکہ اگر امریکہ تائیوان کا دفاع نہیں کرتا تو باقی ممالک جن سے امریکہ نے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جسے جاپان اور اتحادیوں سمیت دیگر ممالک شدید ناراض ہوں گے۔ نمبر 3، ہندوستانیوں کے پاس سیمی کنڈکٹرز بحران کا اہم پہلو ہے۔ اگر آپ پوری دنیا میں سیمی کنڈکٹرز کنٹینرز کی مارکیٹ پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ چین 6% پر ہے، جبکہ جنوبی کوریا کی مینوفیکچرنگ 17% پر ہے۔ باقی دنیا میں 13ویں نمبر پر صرف تائیوان کی مارکیٹ شیئر 63 ہے، اور اس میں بھی TSMC اکیلے 54 کی مارکیٹ شیئر پر قابض ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی فاؤنڈری ہے، اور جو کہ ایپل اور انویڈیا جیسی بڑی ٹیکنالوجی فرموں کا شمار کرتی ہے، اور دنیا بھر میں تمام بڑی کارساز کمپنیاں بشمول ویوکس ویگن، فورڈز اور موٹرز اور ٹویوٹا موٹرز اپنے سیمی کنڈکٹرز کے لیے تائیوان پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہیں۔ مزید برآں سیمی کنڈکٹرز کی تیاری کو نقل کرنا ایک انتہائی مہنگا، تکلیف دہ اور وقت طلب عمل ہے، جس میں ہزاروں پیچیدہ طریقہ کار شامل ہیں۔ سیمی کنڈکٹرز کے لیے دنیا خطرناک حد تک تائیوان پر منحصر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی ہوا 2020 میں دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر چپ کی کمی کی وجہ سے کمائی 2 بلین تک پکڑی گئی۔ بھارت کے پاس یہ چپس نہیں ہیں، ہندوستان مشکل میں ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ یہ چین تائیوان کا منظرنامہ ہندوستان پر کیا اثر ڈالے گا؟ بھارت امریکہ اور تائیوان دونوں کا اتحادی ہے، اور اس بات سے قطع نظر کہ چین تائیوان پر حملہ کرے یا اسے پرامن طریقے سے لے، یہ بھارت اور خود دنیا دونوں کے لیے تباہی کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح چینی دکانداروں نے شمسی توانائی کے اجزاء کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کے لیے اپنی اجارہ داری کی پوزیشن کا غلط استعمال کرنا شروع کیا ہے، وہ سیمی کنڈکٹر کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح چینی دکانداروں نے شمسی توانائی کے اجزاء کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کے لیے اپنی اجارہ داری کی پوزیشن کا غلط استعمال کرنا شروع کیا ہے، وہ سیمی کنڈکٹر کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنے کا سوچ سکتے ہیں، اور اس سے ہندوستانیوں کو سخت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو امریکہ کا بھارت پر دباؤ بڑھنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بھارت چین کا سب سے قریبی اتحادی ہے اور بھارت جنگ پر جانے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے نازک وقتوں میں ریاستہائے متحدہ اکثر یہ کہتے ہوئے ایک شرط پیش کرتا ہے کہ اگر آپ ہندوستانی کی حمایت نہیں کرتے ہیں تو آپ ہندوستان کے خلاف پہلے سے طے شدہ ہیں، اور یہ ہندوستانیوں کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال سکتا ہے۔ لہذا تمام ہندوستان اس کی امید کر سکتا ہے یہ جنگیں ختم ہو جائیں اور بھارت کبھی اس صورتحال میں نہ آئے۔ سیمی کنڈکٹر بحران سب سے اہم اقتصادی بحران میں سے ایک ہے، جس کی وجہ سے عالمی معیشت پر خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اب ایک سال سے یہ بحران ایسا ہے کہ ایپل کی آمدنی میں 6 ارب کا نقصان ہوا، ماروتی کو اپنے 60 پروڈکشن یونٹ کو بند کرنا پڑا، مہندرا کو 20 یونٹ بند کرنے پڑے، اور آٹو انڈسٹری خود پہلے ہی 100 ارب کا نقصان کر چکی ہے۔ چپ کی شارٹیج کی وجہ سے آمدنی میں بہت کمی ہوئی۔ بھارتی حکومت کی حکمت عملی میں اسقاط حمل کرنے کے لیے اس صورتحال اور سب سے اہم اسٹاک مارکیٹ میں وہ عوامل جن پر آپ کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں سیمی کنڈکٹر بحران کے اثرات کو سمجھنے کے لیے پہلے اس چپ کا اندازہ ہونا چاہیے۔ سیمی کنڈکٹر چپ بنیادی طور پر کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس کا برین ہے۔ سینکڑوں سیمی کنڈکٹرز ہیں جو ہر چیز کو ہینڈل کرتے ہیں۔ آج اس ڈیجیٹل دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں، سیمی کنڈکٹرز میں اب تک سب اہم اجزاء جو دنیا کو برقرار رکھتے ہیں، ان کا کام موبائل فون سے شروع ہوتا ہے اور دنیا کے سب سے بڑے سروسز تک پھیلتا ہے، اور وہ اتنے ہی اہم ہے جتنا کہ خود انٹرنیٹ۔ اس سیمی کنڈکٹر کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹری پہلے ہی اتنی تیز رفتاری سے بڑھ رہی تھی کہ سیمی کنڈکٹر ایسوسی ایشن انڈسٹری کے مطابق آج 100 ارب سے زیادہ انٹیگریٹڈ سرکٹس استعمال ہو رہے ہیں۔
पूरी दुनिया में एक ही दिन जो लफ्ज़ी तौर पर सितारों की तादाद के बराबर है। ये मार्केट इतनी बड़ी है कि इसके साथ भी इंटेल, माइक्रोन, एनवीडिया जैसे बड़े प्लेयर्स के बावजूद मार्केट में सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिए जिसकी डिमांड आज आसमान को छू रही है नाकाफी है। इसके अलावा फैक्ट्रियों की आर्जी बंदिश और कुरियर सर्विसेज में रुकावट इस सप्लाई चेन के मुकम्मल ना होने की दूसरी वजह है। और इसकी डिमांड को पूरा ना होने की एक वजह यह है कि इसको बनने में तकरीबन 3 महीने लगते हैं और मिलियन डॉलर्स की मशीनरी दरकार होती है। इस कदर कम और शॉर्ट टाइम पीरियड में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नामुमकिन है। स्टैटिस्टा के मुताबिक चिप इंडस्ट्री जिसकी 2020 में वर्थ 440 बिलियन डॉलर थी, 2021 में वो 550 बिलियन डॉलर की हो गई और 2022 में ये तकरीबन 600 बिलियन डॉलर के बुनियादी फिगर को टच कर लेगी। इसी सप्लाई और डिमांड में फ़र्क की वजह से आज दुनिया के तमाम इंडस्ट्रीज को ख्वाह वो किसी भी सेक्टर से हो परेशानी का शिकार हैं। 4 बड़ी सनतें जिनको इस बहरान का बेहद सामना है, इसमें ऑटो इंडस्ट्री के अलावा लाइट इंडस्ट्री, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और अप्लायंसेस की इंडस्ट्री सरे फहरिस्त है। जबकि ऑटो इंडस्ट्री में फोर्ड और जीएम हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। जैसे कि हमने देखा कि सिर्फ सेकंड्स में 2022 की सहमाही मारुति प्रोडक्शन नहीं कर सकी। एक अंदाजे के मुताबिक 1.16 लाख गाड़ियों की कमी सेमीकंडक्टर्स की कमी की वजह से हुई है। यही वजह है कि मारुति की पैदावार में सितंबर में 60% कमी देखने को मिली। त्यौहार के मौसम से ऐन पहले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जबकि एचपी ने अपने प्रिंटर्स की कीमतों में 20% इजाफा किया। एक साल में औसतन सोनी ने कहा कि ये मुनासिब पैदावार नहीं करेगा। इसके प्ले स्टेशन 5 कंसोल की फरहमी कम अज कम 2022 तक मुश्किल है। इसी तरह एक बड़ी कंपनियों की तादाद सेमीकंडक्टर की कमी से मुतासिर हुई, जब बहुत से ममालिक भारत समेत को ये एहसास हुआ ये एक सुपर पावर सेमीकंडक्टर्स को अपने इकोसिस्टम का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया। हिंदुस्तान में हमारे पास इंटेल, माइक्रोन होने के बावजूद और सैमसंग अपने आरडी सेंटर्स में होने के बावजूद हिंदुस्तान में हमारे पास कुछ भी अहम नहीं है। चिप मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ तक कि अगर आप देखें हिंदुस्तान की सेमीकंडक्टर तिजारत की सूरत हाल पर नज़र डालें, हमने 425 बिलियन डॉलर की बरामद की। 2020 में सेमीकंडक्टर की मालियत हमने 10.50 बिलियन डॉलर की मालियत की दरामद की। सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अलावा हमारे सेमीकंडक्टर दरामदात में 100% का इजाफा हुआ। 2016 में सिर्फ 5.2 बिलियन डॉलर से 2020 में 10.50 बिलियन डॉलर। और सबसे खौफनाक हिस्सा ये है कि तकरीबन 40% हमारी दरामदात यहाँ से आती हैं। क्वाड सरबराही इजलास, जिसका इनेकाद एक लीडर कॉन्फ्रेंस के तौर पर था, सदर बाइडेन ने 24 सितंबर 2021 को इस एजेंडे पर तबादला ख्याल करना था। कई इक्तसादियात से निपटने के लिए मुतल्लिका ममालिक के चैलेंजेस और इनमें से एक सेमीकंडक्टर था। क्वाड समिट में इसका बाज़ाब्ता ऐलान हुआ ताकि हम इन बैनुल-अक़वामी हिकमत अमलियों से इसकी प्रोडक्शन में इजाफा कर सकें। तो आसान अल्फाज में चिप मैन्युफैक्चरिंग एक पेचीदा अमल है जिसमें मुतअद्दिद इक़साम और अज्जा की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने मिलकर ताआवुन करने का फैसला किया है सिर्फ इन अमलों को लागू करने के लिए जो इनकी ताकत है। और ये वो जगह है जहां हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और भारत ने एक मजबूत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनाने के लिए हाथ मिलाया। और ये वो जगह है जहां हिंदुस्तान के 76,000 करोड़ पैदावारी यूनिट बनाए, जिसमें मरकजी हुकूमत भारत 20% कायम करने का इरादा रखती है। मुल्क ने सेमीकंडक्टर यूनिट्स लगाए। सेमीकंडक्टर की कमी से निपटने के लिए भारत को चीन की हुकूमत से खतरा दरपेश है। एक पुरकशिश तरगीब का एहतमाम किया है। सिलिकॉन में मसरूफ कंपनियों के लिए सपोर्ट के तौर पर सेमीकंडक्टर फैब्स कंपाउंड डिस्प्ले करते हैं। सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेनिस फैब, सेमीकंडक्टर्स पैकेजिंग और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन। और जैसा कि हमने देखा सोलर अवार्ड के स्टडी की वजह से PLI लैंड सेमीकंडक्टर ग्रेड वाटर पावर लॉजिस्टिक और रिसर्च माहौलियाती बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब्स और दवास के अलावा मुल्क में फैब डिस्प्ले किया जा सकता है। 2025 से 2026 में इसका पैदावारी हद 128 बिलियन डॉलर के करीब है और अगले 20 सालों में हम बरामदात में 68.97 के फैसले की तवक्का कर सकते हैं।
اگلے 20 سالوں میں اگر یہ کامیابی کے ساتھ ہوتا ہے، کوارڈ سمٹ کے معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے ہندوستان اور تائیوان بہت اہم ہے، کیونکہ تائیوان معاہدے کے مطابق مینوفیکچررز ایک دوسرے کے ساتھ حساب عملی فاؤنڈری میں سے 60% سے زیادہ گزشتہ سال کی آمدنی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس طرح سے انڈین حکومت سیمی کنڈکٹرز کے لیے ہمتاً کوشش کر رہی ہے۔ اگر آپ بھی ایک بہت ہی مشہور کاروباری انسان بننا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ جو حکمت عملی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ حکمت عملی ایک عام سے انگریزی کے استاد نے اپنائی تھی، جس کو اس حکمت عملی نے ایک مشہور کاروباری بندہ بنا دیا، اور آج وہ اپنے ہم عصروں میں ایک عظیم کاروباری ستارہ مانا جاتا ہے۔ آج میں جس آدمی کی کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں، اس کو KFC نے کام دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر آج وہ آدمی اپنی ایک کمپنی چلا رہا ہے جو KFC سے بہت بڑی ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو اتنا بھی نہیں جانتا کہ کمپیوٹر پر کوڈ کیسے لکھتے ہیں، مگر آج وہ دنیا میں سب کچھ بڑی انٹرنیٹ کمپنیوں کے بانیوں میں سے ایک ہے۔ مگر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا، خاص طور پر جب اتنا سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی ہنر کی ضرورت تو پڑتی ہی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب یہ حکمت عملی جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کام آتی ہے۔ یہ سال 2004 کی بات ہے جب چین میں نیا ای کامرس آیا تھا۔ اس وقت چین بیرونی دنیا کے لیے اتنی اچھی منڈی نہیں تھا۔ پھر جب چین نے اپنا ملک ای کامرس کے لیے کھولا تو بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اپنی نظریں چین پر جما لیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ بھارت اور چین دونوں نے دنیا کی آدھی آبادی کو بدل ڈالا تھا۔ اب کوئی کمپنی اپنی بنیاد چین میں ڈالتی ہے تو وہ ویسے ہی اپنی انڈسٹری میں ایک بڑی کمپنی بن جاتی ہے۔ اب دنیا میں بہت سی کامیاب اور طاقتور کمپنیوں میں سے ایک کا نام تھا ای بے۔ ای بے اپنے زمانے کی بہت بڑی کمپنی ہوا کرتی تھی، کیونکہ ای بے نے ای کامرس کی وجہ سے صرف برطانیہ اور امریکہ میں 16 ملکوں کی منڈی پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر جیسے ہی ای بے نے یہ اعلان کیا کہ وہ اب چین کی منڈی تک رسائی لینے جا رہے ہیں، تو انڈسٹری کے سبھی ایکسپرٹ نے کہا کہ ای بے بہت آسانی سے چین کی منڈی کو قابو میں کر لے گی۔ مگر جہاں دنیا پاگلوں کی طرح یہ باتیں کر رہی تھی کہ ایسے ای بے چین کی منڈی کو بدل کے رکھ دے گی، وہیں پر حالات کا مقابلہ کرتے ایک آدمی تھا جس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس ارب پتی ٹیکنالوجی کمپنی کا سامنا کرے گا۔ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اس وقت ای بے $30 ارب کی مالک تھی۔ اس وقت اتنی رقم ہونا چین کی منڈی کو پکڑنے کے لیے کافی تھی۔ ای بے کے پاس پیسہ تھا، ان کے پاس اچھے لوگ تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے پاس ای کامرس میں کام کرنے کا تجربہ تھا۔ ان کو پتا تھا کہ اس طرح کی منڈی کیسے کام کرتی ہے۔ دوسری طرف جب آپ اس محنت کرتے آدمی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جیک ما تھا، جو Alibaba.com کا بانی اور ایک مشہور کاروباری آدمی ہے۔ آج آپ یہ بات تو جانتے ہیں کہ جیک ما ایک بہت کامیاب کاروباری انسان ہے، مگر شاید آپ یہ بات نہیں جانتے کہ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کسی کمپنی کے مالی امور کیسے سنبھالتے ہیں۔ آپ کیسے اپنے سے 100 گنا بڑی کمپنی سے ٹکر لے سکتے ہیں۔ تب جیک ما نے ایک جملہ بولا تھا، جو یہ جملہ چین میں ہر کسی کو پتا ہے اور بہت ہی مشہور ہو چکا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ای بے سمندر میں ایک شارک کے جیسی ہو، مگر میں بھی یاد دریا میں ایک مگرمچھ کی مانند ہوں۔ اگر ہم سمندر میں آپس میں لڑیں گے تو ہم ہار جائیں گے، لیکن اگر ہم دریا میں لڑیں گے تو ہم ضرور جیت جائیں گے۔ اس جملے میں ایسی کیا خاص بات ہے جو یہ چین کی کاروباری دنیا میں اتنا مقبول ہو چکا ہے؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ای بے کی چینی منڈی میں آنے کے 3 سال بعد ہی اس کا چینی منڈی میں حصہ 90% سے 0 پر آ گیا، اور وہ چین سے نکل گئی کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ جیک ما ای بے کے خلاف یہ جنگ جیت گیا تھا۔ کس چیز نے سارا کھیل بدل دیا اور جیک ما کی حکمت عملی کیا تھی؟ ای کامرس کی کامیابی جس چیز پر منحصر تھی وہ ہوتی ہے اس کی ویب سائٹ۔ ای بے اور علی بابا دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ای کامرس کے ذریعے اپنی چیزیں بیچا کریں گی، مگر جس طرح انہوں نے ان ویب سائٹس کو بنایا تھا اس نے ان کی کامیابی کا تعین کیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ای بے نے کیا کیا تھا۔ ای بے نے کہا تھا کہ وہ چینی مارکیٹ میں آ کر ان مسئلوں کا حل تلاش کرے گی، جن مسئلوں سے چینی لوگ اس وقت گزر رہے تھے۔ اس لیے جب ای بے کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ چینی مارکیٹ کیسے کام کرتی ہے تو انہوں نے 3 چیزیں دیکھی۔
پہلی چیز جس کا ان کو پتہ چلا وہ یہ تھی کہ چینی مارکیٹ میں بارگین شاپنگ ہوتی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا تھا؟ ہم ایک بہت ہی خوبصورت ویب سائٹ بنائیں گے جس کی مدد سے لوگ بارگین کرنا چھوڑ دیں گے۔ دوسری چیز ان کو اس کا پتہ چلا وہ یہ تھی چینی مارکیٹ میں جو چیزیں ملتی تھیں وہ بہت ہی گھٹیا قسم کی ہوتی تھیں اور ان پر کوئی گارنٹی یا وارنٹی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے ای بی کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ویب سائٹ پر بڑھیا قسم کی چیزیں بیچیں گے۔ اور تیسری اور سب سے خاص بات جو انہوں نے چینی مارکیٹ میں دیکھی وہ تھی چین بذات خود۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ایک بہت ہی صاف ستھری ویب سائٹ بنانے کا فیصلہ کیا تھا جس پر بس کچھ ہی بٹن لگے ہوئے تھے تاکہ وہ ویب سائٹ پر آنے والے گاہک کا بہت ہی اچھا تجربہ ہو۔ مگر جب جیک ما سے پوچھا گیا تو وہ کس طرح کی ویب سائٹ بنانے جا رہا ہے تو وہ بولا کہ وہ ای بی کے بالکل الٹ ڈیزائن کی ویب سائٹ بنائیں گے۔ جیک ما نے خاص طور پر اپنی ٹیم کو بولا کہ اس طرح کی ویب سائٹ بنائیں جس میں بہت سے خود سے سامنے آ جانے والے میسج ہوں اور اس طرح ان کی ویب سائٹ بڑی بڑی لگے۔ اور دوسری بات جو جیک ما نے اپنی ٹیم سے بولی وہ یہ تھی کہ ہم بالکل بھی اپنی ویب سائٹ پر مہنگی چیزیں نہیں بیچیں گے۔ ہم اپنی ویب سائٹ پر صرف سستی چیزیں ہی بیچیں گے اور کوئی ایسی چیز نہیں بیچیں گے جس پر ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی گارنٹی یا وارنٹی دینا پڑے۔ اور تیسری اور سب سے خاص بات بارگین کرنا سبھی گاہکوں کے لیے لازمی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی گاہک بارگین کیے بغیر نہ جائے۔ اس لیے انہوں نے ایک ویب سائٹ میں ایک ایسی چھوٹی سی جگہ رکھی جہاں پر گاہک آ کر بارگین کر پاتے ہیں تاکہ ان کو ایک اچھی قیمت پر چیز مل سکے۔ اب لوگوں کے ہاتھ میں تھا کہ ان کو کس طرف جانا ہے۔ پہلا اختیار جو لوگوں کے پاس تھا وہ تھا کہ ایک صاف ستھری اور خوبصورت ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں سے معیاری مگر مہنگی چیزیں خریدیں اور اس کے ساتھ کچھ گارنٹی اور وارنٹی بھی حاصل کر سکیں، یا پھر وہ ایسی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں جہاں بہت ہی سستی چیزیں تو ملتی تھیں مگر ان پر کسی بھی قسم کی کوئی گارنٹی یا وارنٹی نہیں ملتی تھی۔ اس لیے ہم تو ای بی کے انتخاب ہی کریں گے یا نہیں۔ مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ ای بی کے لوگوں نے بھی ایسا ہی سوچا تھا اور ان کے چینی مارکیٹ میں ہار جانے کی بھی یہی وجہ تھی۔ مگر ایسا کیوں ہوا کہ لوگوں کو صاف ستھری ویب سائٹ پسند نہیں آئی اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی ویب سائٹ پسند آ گئی جو دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی تھی اور آپ کو بارگین کرنے پر بھی مجبور کرتی تھی؟ بات یہ ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب وہ حکمت عملی اپنا کام کر گئی، جہاں ای بی ہر چیز کو امریکی نظریے سے دیکھ رہی تھی اور اس میں کام کرنے والے لوگ چینی مارکیٹ کو ایک باہر کی دنیا کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے جیک ما چینی مارکیٹ کو لوکل مارکیٹ کی نظر سے دیکھ رہا تھا اور وہ چینی لوگوں کے سوچنے کے طریقے کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ جب جیک ما سے پوچھا گیا کہ انہوں نے گندی ویب سائٹ بنانے کا فیصلہ کیوں کیا تو ان کا کہنا تھا کہ چین کے لوگ مارکیٹ میں گند مچے رہنے سے عادی تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ویب سائٹ پر سستی چیزیں بیچنے کا فیصلہ کیوں کیا تو ان کا کہنا تھا کہ چینی لوگ مارکیٹ جاتے ہی اس مقصد کے لیے تھے کہ وہاں سے سستی چیزیں خرید سکیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کو سمجھ پائیں گے، مگر ہمارے یہاں پر ایک پیپریز بازار کے نام سے ایک مارکیٹ ہے اور وہاں پر لوگ بہت دور دور سے مثلاً 10 کلومیٹر سے بھی دور سے صرف سستی چیزیں خریدنے آتے ہیں۔ لوگ یہاں پر سرف کافی جیسی چیزیں ہی لینے آتے ہیں۔ کوئی بھی یہاں پر نائکی کے جوتے لینے نہیں آتا کیونکہ ان سب کو اس کی اصل مارکیٹ کا پتہ معلوم ہے، اور جہاں تک بات کو سمجھنے کی بات ہے ہم سب بھی اس طرح کی کسی نہ کسی مارکیٹ کو جانتے ہیں، خاص طور پر جب مہنگے پروڈکٹس کی بات کی جائے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے جب بارگین کرنے کی بات آتی ہے تو یہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جیسے میں اگر کہوں کہ آپ کی دادی آپ کو کہتی ہے کہ بازار سے جا کر کچھ پھل لے آؤ اور آپ کی دادی آپ کو چڑھاتی ہے کہ اس دکاندار نے آپ کو لوٹ لیا۔ اس لیے اگر آپ بھارت کی مارکیٹ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر بارگین کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔
ہماری نئی نسل تو اس بات کو جانتی بھی نہیں ہے کہ بارگین کرنا کس کو بولتے ہیں۔ اگر آپ بارگین نہیں کرتے تو لوگ یہ سمجھیں گے، اور چینی لوگ نے بالکل ایسا ہی ای بی کے بارے میں سوچا، اور اسی وجہ سے انہوں نے ای بی سے زیادہ کچھ نہیں خریدا اور وہ tower.com پر جانے لگے، کیونکہ یہ ویب سائٹ ان کے رواج اور کلچر سے ملتی جلتی تھی۔ اس کہانی سے آپ سبھی نے 3 سبق حاصل کیے ہیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی مخالف کمپنی کوئی شارک کی طرح بڑی ہو سکتی ہے، مگر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی کمپنی بھی کسی مگرمچھ سے کم نہیں ہے، اور اس وجہ سے آپ ہمیشہ ہی فائدے میں رہیں گے۔ اور یہ بھی کہ اگر آپ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کا گاہک کیسے برتاؤ کرتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو بہت فائدہ دے سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہی اپنے آپ اور اپنی حکمت عملی پر یقین رکھیں، اور وہ حکمت عملی یہ ہونی چاہیے اپنے گاہکوں کو ذہن میں رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب آپ بھی سمندر میں ایک شارک کی طرح ہو جائیں گے، اور اس وقت آپ کو کسی مگرمچھ کی موجودگی کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو گاہکوں کا خیال رکھنا ہے اور انہی کی طرح سوچنا ہے۔ آپ کو ایک عام سے انسان سے بادشاہ بنا سکتی ہے یہ چیز، اور اس چیز پر عمل کرنے سے آپ کو کوئی بھی مخالف کمپنی، چاہے وہ کتنی بھی مشہور اور پیسے والی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو مارکیٹ کا بادشاہ بننے سے نہیں روک۔ ساؤتھ ایشین ملک ضرورت کی اشیاء کی شدید قلت، مہنگائی اور بجلی کی بندش جیسی مشکلات کا شکار ہے، جبکہ دوسری طرف اس نے مختلف ممالک سے تقریباً 40 ارب کا قرضہ لیا ہوا ہے، جس میں سے $8 بلین کا قرضہ صرف اور صرف چائنا سے لیا ہوا ہے، اور اس کی کابینہ کے 26 منسٹرز نے ایک ساتھ وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ ملک میں بنیادی اشیاء ضرورت کی قلت، افراط زر کی کمی اور فسادات تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ شاشی، جو کہ ایک مشہور زمانہ اکنامسٹ ہے، کا کہنا ہے کہ چین سے لیے گئے قرضوں نے صرف اور صرف ملک میں بدامنی کو جنم دیا، اور گزشتہ کئی ہفتوں سے پوری دنیا سری لنکا کی خوفناک انفلیشن نے ملک کی حالت کو مکمل طور پر خراب کر دیا ہے۔ 5% اسکولوں کے امتحانات انک اور پیپر کی کمی کی وجہ سے کینسل کر دیے گئے ہیں۔ کابینہ کے وزراء نے استعفیٰ دے دیا ہے، یہاں تک کہ خود صدر نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اپنی وزارت سے اب بہت سے لوگ اس کو نظر انداز کر دیں گے، لیکن خاص طور پر انڈینز کے لیے اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ سری لنکا، کیونکہ اس سے بہت کچھ جاننے کو مل سکتا ہے، کیونکہ حکومت کے کاموں پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ سری لنکا اس خطرناک معاشی بحران کا شکار کیسے ہوا؟ اور آخر ایسا کیا ہوا جو حالات یہاں تک آ پہنچے، اور کن باتوں کا ہونا ضروری ہے کہ انڈیا یہاں تک نہ پہنچ سکے؟ سری لنکا ایک ڈائیورس ملک ہے جس میں 3 ایتھنک گروپس ہیں۔ ملک کا 75% سینالیز، جبکہ 11% لنکن تاملز اور صرف 4.2% انڈین تامل ہے۔ سری لنکا میں مسائل 1948 سے شروع ہوئے کہ جب سری لنکا حکومت نے سیلون سٹیزن شپ ایکٹ کے ساتھ سامنے آئے، جس کا مطلب ہے اور مقصد یہ تھا کہ سری لنکا صرف اور صرف سینیلیز کی سرزمین بن کر رہ جائے گا، جس میں دوسری قوم اور نسل کے لوگ نہ ہوں گے، اور انہوں نے یہ ایکٹ صرف اور صرف 2 کوالیفائرز کے ساتھ پاس آؤٹ کیا، جس میں نمبر 1 یہ کہ اس کی شہریت صرف اور صرف ان لوگوں کو دی جائے گی کہ جن کی ان انٹرپٹڈ ریزیڈنس ہو 10 سال کی سری لنکا میں، اور ان کو جن کی انکم ایک مقررہ حد کے برابر ہو، صرف ان کو سری لنکا کی شہریت دی جائے گی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سری لنکا کے لوگ کافی وقتوں سے ملک میں رہ رہے تھے، تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ سری لنکن تاملز کو اکثر انڈیا جانے کی عادت تھی، اپنے رشتہ داروں کی عیادت کے لیے بھارت جانا، اور اس لیے ان میں سے اکثر اہل نہیں تھے سری لنکا کی شہریت کے لیے اس ایکٹ کے تحت، اور بہت سے تامل مقررہ آمدنی پوری نہ کر سکے، اور صرف 1 لاکھ تامل لوگوں کو سری لنکا کی شہریت دی گئی جو اس ایکٹ کے تحت پورے اتر رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ 7 لاکھ لوگوں کو ملک بدر ہونے کا کہنا جانے والا تھا۔ صرف 3 لاکھ لوگوں نے انڈیا جانے کا فیصلہ کیا، اور اس کے علاوہ ان 7 لاکھ لوگوں کو سسٹمیٹکلی اور لیگلی آئسولیٹ کر دیا گیا، جس کا مطلب نہ نوکری، نہ رائٹس، نہ پراپرٹی۔ یہ موومنٹ ہونے کے بعد تو بہت سے سنیز نے تاملز کو ملک بدر ہونے کا کہا اور انہیں ٹارچر کرنا شروع کر
کر دیا۔ یہاں سے وائلنس کا آغاز ہوا جو کہ اسٹیٹ کے حکمرانوں کے کہنے پر ہو رہا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 1960 کی دہائی میں رائز آف ریبلز ہوا اور ان باغیوں کا عروج جنہوں نے تشکیل دینا شروع کیا، ان میں ویلو پلائی پربھاکرم سر فہرست ہیں، جنہوں نے لبریشن ٹریگر آف تامل ایلم کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی۔ اس تنظیم کا خاص مقصد تھا ایک آزاد ریاست بنانے پر شمالی سری لنکا میں تاملز کے لیے سب سے زیادہ بے رحمی باغی گروہوں کے ساتھ یہ لوگ اپنی بحریہ کے ساتھ اپنی فوج اور یہاں تک کہ ان کی اپنی فضائیہ اور سری لنکا کی حکومت دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ اس کی وجہ سے سری لنکا میں بڑے پیمانے پر خانہ جنگی ہوئی۔ سری لنکا کے لوگوں کا صبر ٹوٹ چکا تھا۔ یہ جنگ کم و بیش کوارٹر آف سینچری تک جاری و ساری رہی۔ نہ صرف زمین پر بلکہ سمندر میں بھی ٹائیگرز نے پھر اپنے ہتھیار اٹھا لیے تھے، جس کے رد عمل کے طور پر 1970 کی دہائی میں جدوجہد کی تاملوں کے خلاف بڑھتی ہوئی ڈسکریمنیشن کے حوالے سے تاہم سری لنکا اسپیشل فورسز نے مبینہ طور پر گھات لگا کر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں تامل ٹائیگرز کے لیڈرز کو مار دیا گیا۔ سری لنکا کی فوج نے اپنی گرفت مضبوط کر لی اور آخر کار سری لنکن حکومت ایک ایتھنک ہوم لینڈ بنانے میں کامیاب ہوئی۔ 2009 میں LTTE نے یہ سب تشدد اور عدم تشدد کے ساتھ سری لنکن تاملوں کے لیے ایک جگہ حاصل کرنے کے لیے یہ خونی جہنم کے طور پر آخر میں خانہ جنگی آ گئی اور اس کا خاتمہ سری لنکا کی فوج کے ہاتھوں پربھاکرم کے قتل ہونے کے بعد اس جنگ کا باقاعدہ خاتمہ ہوا۔ 82 لاکھ جانیں ضائع ہوئیں۔ 80 پر فتح کا نقصان پہلے ہی ہو چکا تھا۔ معیشت تباہ حال تھی اور بجائے آزادی کے بعد ملک کی ترقی کے علاوہ سری لنکا نے 26 سال اور ملکی خزانہ کے $200 بلین فضول میں ضائع کر دیے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حالات مزید بگڑنا شروع ہو گئے اور ڈیٹوریشن نے اپنا غلبہ رکھا ہوا تھا۔ اور اس دوران کسی بھی ملک کے لیے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے تقریباً 5 اسٹیپ پروسیجرز اہم ہیں، جس میں پہلے کہ ایسٹ آئیڈینٹیفائی یونیک اور اس کے ساتھ ہی ملک کی دفاعی طاقت کا اندازہ اور پہچان کرنی ہو۔ دوسرا یہ کہ گلوبل اکانومی وہ ایک ویلیویبل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے جب ملک کی معیشت کو بحال کیا جاتا ہے۔ اپنے ملک کی ترقی کے لیے پیسہ اور غیر ملکی کلائنٹس دونوں ملک میں آتے ہیں، اور جب یہ کام ہوتا ہے تب در حقیقت ملک ترقی کی راہ میں گامزن ہوتا ہے۔ تب جا کے ملکی اثاثے میں اضافہ ہوتا ہے اور عالمی سطح پر اس ملک کی پذیرائی ہوتی ہے، اور یہ اثاثے اگر چائنا کی نظر سے دیکھا جائے تو اس کی لیبر اس کا کل اثاثہ ہے ٹیکسٹائل اور الیکٹرانکس انڈسٹری میں، اور اگر تائیوان کی نظر سے دیکھا جائے تو اس کا کل اثاثہ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے، اور اسی طرح سنگاپور کے لیے اس کا کل اثاثہ لیبر، پورٹس اور ٹیکس ریگولیشن ہے، اور مڈل ایسٹ کے لیے آئل ہے انتہائی اہمیت کی حامل۔ سری لنکا کی اس پورٹ میں تقریباً 36,000 شپس اور 45,000 سے آئل ٹینکر زیر استعمال ہے۔ یہ پورٹ تقریباً 3 دن سیلنگ ٹائم کو بچاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ واٹر ٹرمینل فیسلٹی جو ہے اس بندرگاہ کی وہ بہت زیادہ شپس کو اپنے اندر گامزن رکھنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، اور پھر یہ کہ اسٹوریج اینڈ آلسو ہیز ڈرائی اسپیس پورا سال اس میں رہتی ہے، اور پھر یہ بھی کہ ان پورٹس کو استعمال کرتے ہوئے سری لنکا سنگاپور اور فجیرا کی فیول مارکیٹس کو بھی ٹیپ کر سکتا ہے، جو کہ پوری دنیا میں 2 بہت بڑے فیول ڈپوٹس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سری لنکن حکومت اس بندرگاہ کی ڈیولپنگ کرنے میں بہت دلچسپی رکھتی تھی، لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سری لنکا کی خانہ جنگی کے 26 سال حکومت اس بورڈ یا دیگر منصوبوں کی تعمیر کے لیے حکومت سرمایہ نہیں دے سکی۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک اہم دوست سری لنکا کا واضح ہوتا ہے۔ پھر جب رشیا یوکرین وار ہوئی تو اس کی وجہ سے سری لنکا کی کروڈ آئل کی قیمتوں میں گراں قدر اضافہ دیکھنے کو ملا، جس کا مطلب تھا کہ دوسرے ترقی یافتہ ممالک سری لنکا کے ذخائر خریدنے کے لیے پیسہ بہا رہے تھے، جس کی وجہ سے سری لنکا پر غیر ملکی قرض بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا۔ 2021 میں GDP 119% تک رائز کر گئی اور اس کے غیر ملکی ریسورسز $9.9 بلین سے 2018 میں صرف اور صرف $2.3 بلین تک آ پہنچے۔ فروری 2023
2022 میں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ سری لنکا کے سیاسی لوگ اس قدر خوفناک کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اگرچہ ان کے پاس اہل اور دانش مند سیاسی لوگ بھی موجود ہیں تو وہ ریکلسلی اتنا قرض کیسے لے سکتے ہیں اور اپنی اکنامی کو ڈیٹوریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ مختصر یہ کہ سری لنکا کا یہ حال صرف اور صرف ایک خاندان کے زیر کنٹرول ہونے کی وجہ سے تھا اور ان کی کرپشن کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور ان کی کرپشن کی طرف یہ بڑھتی ہوئی لگن اور تباہ کن معاشی صورتحال جو کہ 2015 سے 2016 تک بری طرح سے متاثر ہوئی، جس کا صرف اور صرف ایک ہی شخص ذمہ دار تھا اور وہ ہے راجہ پکشا مہندا، جس کی چینیوں نے بھی مالی امداد کی، انتخابات میں غیر حقیقی سبسڈیز میں اور بھی بہت کچھ۔ ان سبسڈیوں سے انہیں ووٹ موصول ہوئے، انہوں نے کرپٹ لوگوں کو بھی انچارج بنایا، اور آج ان کے جانے کے بعد مہندا اور اس کے بھائی کے بیٹے آج بھی حکومت کر رہے ہیں۔ سری لنکا کے بجٹ کا مجموعی طور پر تقریباً 70% کنٹرول انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ اب خود تصور کریں کہ کس قدر برے فیصلے کیے گئے اور صرف چند کروڑ اور رشوت کے عوض پبلک پراپرٹی ہینڈ اوور ٹو چائنا کر دی گئی، اور آج صرف اور صرف کنسنٹریشن آف پاور اور سویلین وار اور خراب اکنامک فیصلے اور پیسے کے لیے سری لنکا کی عوام اور قوم آج اس قدر برے معاشی بحران کا شکار ہے جو کہ دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ سری لنکا کی اس صورتحال سے کیا سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کمیونل سیگریگیشن جو ہے وہ خراب اکانومی کی سب سے پہلی وجہ ہے۔ اس لیے آج تک کسی بھی ملک نے جو اس کا شکار ہوا ہے ترقی نہیں کی، اور جس نے اس پر قابو پا لیا وہ آج بھی دنیا میں آگے اور ٹاپ پر جا رہا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ اس سول وار نے سری لنکا کے $200 بلین سے زیادہ اور 80,000 لاکھ لوگوں کی قیمتی جانیں اور ترقی اور خوشحالی کا بہترین موقع ہاتھ سے نکال دیا۔ دوسری یہ سیاسی اور بزنس مونوپولیز بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملکی شہری ہونے کے ناطے حکومت پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ 2013 کے شروع میں مشکلات کا باقاعدہ آغاز ہوا کہ جب چین نے پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش اور مالدیپ میں اپنے بیلٹ اینڈ روڈ جیسے سب سے بڑے کنسٹرکشن پروجیکٹ کے انیشیٹو کو مزید بڑھایا، جس کی وجہ سے دہلی میں ان ایز جیسی صورتحال پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے انڈیا کے چین کے ساتھ آج بھی ملکی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ ان سب کے باوجود چین ایک مضبوط ملٹری پاور بننے جا رہا ہے، تاہم انڈیا نے بھی پارٹیسپیشن ان کوڈ کر لی ہے، جس میں کہ امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا پہلے سے شامل ہیں۔ تاہم چین نے ورلڈ ٹریڈ کو فتح کرنے کے لیے سری لنکا، جبوتی اور میانمار کے علاوہ پاکستان کی کمزور معاشی صورتحال کو اسٹریٹجیکلی طور پر استعمال کیا انڈیا کے گرد گھیرا ڈالنے کے لیے۔ دوسرا یہ کہ چین نے اربوں ڈالر خرچ کیے تیل صاف کرنے کے لیے، ہائی اسپیڈ کیبلز، ریلوے لائنیں اور یہاں تک کہ گیس بھی۔ بھارت کے ارد گرد ایک متبادل تجارتی راستہ بنانے کے لیے پائپ لائنیں، اور آخر میں چین تعمیر کر رہا ہے لندن سے چین تک انتہائی اسٹریٹجک ریلوے لائن، اور چین سے ایران تک ایک اور ریلوے لائن کرغزستان، ازبکستان، ترکمانستان سے گزرتی ہوئی آخر کار ایران میں تہران پر ختم ہوتی ہے۔ اس طرح چین لفظی طور پر ایک اقتصادی سپر پاور بننے کے لیے اپنا تجارتی راستہ بنا رہا ہے، اور اس عمل میں چین کا ارادہ ہے بھارت جیسے ایسے حریفوں کو گھیرنا اور بالآخر امریکہ پر فوجی اور اقتصادی برتری حاصل کرنا۔ چین کی اولین ترجیح رہی۔ اب جب چین بہت سے کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ بھارت خاموش رہنے اور چین کو مضبوط ہونے کی اجازت دینے والا نہیں ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ کے سیکیورٹی امپلیکیشن سے نمٹنے کے لیے ہندوستان بالآخر کیا کر رہا ہے، اور فوجی تنازع کی صورت میں چین کا سامنا کرنے کے لیے ہندوستان کی حکمت عملی کیا ہے۔ اب اگر آپ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ انڈین اوشن کا خطہ 28 ممالک پر مشتمل ہے جو 3 براعظموں میں پھیلے ہوئے ہیں اور عالمی زمینی رقبہ کا 17.5% احاطہ کرتا ہے۔ ان ممالک میں انڈین ریم ایسوسی ایشن کے 21 ممبران شامل ہیں، جس میں بڑی قومیں شامل ہیں: آسٹریلیا، بنگلہ دیش، انڈیا، انڈونیشیا، ایران، کینیا، ملیشیا، عمان، سنگاپور، جنوبی افریقہ، سری لنکا، تھائی لینڈ، UAE اور یمن کے بعد 7 دیگر ایسے ممالک ہیں جو اس ایسوسی ایشن کا حصہ نہیں ہیں، جس میں برونائی، کمبوڈیا، مالدیپ، میانمار، پاکستان، تیمور لیسٹے اور ویتنام شامل ہیں، دنیا کی آبادی کا جو کہ 2.6 بلین کے لگ بھگ ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ان تمام اقوام کے بارے میں بہت ہی عجیب
عجیب بات یہ ہے کہ ان سب کے علاوہ بحر ہند کا خطہ دنیا کے سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک کا بنیادی گڑھ ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کے سب سے زیادہ اسٹریٹجک خطوں میں سے ایک ہے جو ورلڈ ٹریڈ پر آتا ہے۔ بحیرہ ہند بذات خود شمالی بحر اوقیانوس کی بین الاقوامی معیشتوں کو ایشیا پیسفک خطے سے جوڑتا ہے، اور دوسرے بڑے سمندری راستے جو مشرق وسطی افریقہ اور مشرقی ایشیا کو یورپ اور امریکہ دونوں سے جوڑتے ہیں وہ بھی بحیرہ ہند میں ہی واقع ہیں۔ اور بحیرہ ہند کے بارے میں حیران کن بات یہ ہے کہ پوری دنیا کی بحری تیل کی تجارت کا 80% حصہ بحیرہ ہند کے صرف 3 تنگ راستوں سے گزرتا ہے۔ یہ راستے اسٹریٹ آف ملاکا اور اسٹریٹ آف ہارمز میں ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں چوک پوائنٹ۔ اب اگر انڈیا اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے بند کر دے تو عالمی تجارت کا بڑا حصہ خود ہی رک جائے گا۔ اب اگر آپ ان چوک پوائنٹس کو بہتر طور پر سمجھیں تو یہ اسٹریٹ آف ہارمز بالکل پرشین گلف اور گلف آف عمان کے درمیان ہی اسٹریٹ آف ملاکا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میلی پیننسولا، انڈین اوشن اور سماترا، باب المنڈب یمن کے، عربین پیننسولا، جبوتی اور ایریٹریا ان دی ہارن آف افریقہ کے بالکل عین وسط میں ہے۔ یہ خاصیت بحیرہ احمر کو خلیج عدن سے جوڑتی ہے۔ اور ان 3 چوک پوائنٹس کے علاوہ ہمارے پاس 4 اور ہیں جو چینل موزمبیق، سوئس کینال اور سنڈا اسٹریٹ ہیں۔ اب اگر آپ غور کریں تو اسٹریٹ آف ہارمز پر غلبہ قائم کرنے کے لیے چین واضح طور پر ان تمام چوک پوائنٹس کے بالکل قریب تر ہو گیا ہے۔ چین نے پاکستان کو 40 سال کی لیز پر گاڑ رکھا ہے، اور چین کا انفراسٹرکچر بھی آبنائے باب الماندب پر تسلط قائم کرنے کے لیے ایران تک ریلوے لائنیں اور سوئس کینال کے علاوہ جبوتی کو اپنے بحری اڈے کے تعمیر کے لیے پنسا دیا ہے۔ اور پھر آبنائے ملاکا سنڈا کا فائدہ اٹھا کر سیدھا آبنائے لومبک میں چین نے اپنے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی تعمیر کے لیے انڈونیشیا کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس کیا ہے۔ اور اگر آپ چینی تعلقات کی تفصیلات کو بہت قریب سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ چین نے پہلے ہی بہت سے قریبی تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ موزمبی حکومت نے تنزانیہ میں سلام پورٹ نامی بندرگاہ پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا ہے۔ لہٰذا مختصر یہ کہ اگر آپ کا بحر ہند میں ان چوک پوائنٹس پر کنٹرول ہے تو عالمی تجارت کو ایک لمحے میں روکا جا سکتا ہے۔ ان پوائنٹس پر آپ کا دشمن کسی بھی وقت آپ کی تجارت کو روک سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ چین نے آہستہ آہستہ ان تمام چوک پوائنٹس پر اپنا تسلط بڑھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بحر ہند سمندری تجارت کے حوالے سے ایک انتہائی اہم خطہ ہے اور ہندوستان کے لیے اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ بحری تجارتی راستوں کے علاوہ بحر ہند دنیا کے سب سے قیمتی وسائل پر مشتمل ہے۔ در حقیقت بحر ہند کے وسائل کا ایک بڑا حصہ ابھی تلاش کرنا باقی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے ذخائر کا 16.8% اور قدرتی گیس کے 27.9% ذخائر اس میں ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہند چین تنازع سامنے آتا ہے۔ یہاں ظاہر ہوتا ہے کہ چین ہندوستان کو متعدد بحری اڈوں اور آس پاس کے ممالک کو اس طرح گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ موتیوں کی لڑی کی طرح ہے۔ پھر چینی آپ کی گردن تنگ کر سکتے ہیں اور آپ کا گلا گھونٹ سکتے ہیں۔ ایک سرد جنگ ہے جو بھارت اور چین کے درمیان پیدا ہو رہی ہے۔ اسٹرنگ آف پرلز تھیوری پر ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے بحث ہو رہی ہے، اور یوکرین کے بحران نے اس موضوع میں نئی دلچسپی پیدا کر دی ہے۔ چین بہت تصویراتی طور پر بحر ہند کے خطے کے سب سے اہم تجارتی شراکت داروں میں سے ایک کے طور پر ابھرا ہے، اور 2017 تک اس کی مجموعی حالت کا 16.1% حصہ ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے بیلٹ اینڈ روڈ میں گزشتہ 2 دہائیوں میں دیکھا ہے کہ سری لنکا، میانمار، پاکستان اور جبوتی میں بنیادی ڈھانچے کے منصوبے تعمیر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تمام علاقے چین کے تیل کی درآمدات اور ان کی افریقہ، مڈل ایسٹ اور یورپ کو برآمدات کے تجارتی راستے میں آتے ہیں۔ اس لیے پاکستان میں گوادر بندرگاہ، سری لنکا، جبوتی میں ہمبرگہ بندرگاہ بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ بھارت ان سب سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ کھلے عام اور ڈٹائی سے اپنی حکمت عملی کا اعلان کرے، جیسا کہ چین بھارت آہستہ آہستہ کر رہے ہیں۔ اسٹیلتھ موڈ میں مستقل طور پر کام کرے، جس کو ڈائمنڈ حکمت عملی کہا گیا ہے۔ ریٹیجا اڈے بھارت نے پارٹنر ممالک کے ساتھ قائم کیے ہیں، اور ساتھ ہی بھارت نے مختلف تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ اور ویسے تو آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو اکثر وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی سیر کر کے بھارت کا پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ آپ میں سے ان لوگوں کے لیے اچھا ہے کہ کیوں ہندوستان کے وزیر اعظم پوری دنیا کے سفر میں لاتعداد گھنٹے صرف کرتے ہیں عمان میں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پاس ڈھاکم بندرگاہ ہے۔ ڈھاکم پورٹ وہ جگہ ہے جہاں ہندوستان کی اہم خام درآمدات خلیج فارس سے ہوتی ہیں۔ یہ جگہ حکمت عملی کے لحاظ سے عمان کے جنوب مشرقی سمندری کنارے پر واقع ہے، اور اس کے اوپری حصے میں بحیرہ عرب اور بحر ہے۔ یہ بحیرہ عرب اور خلیج عدن میں اہم سمندری راستوں کے ساتھ بھی پھیلا ہوا ہے، اور عمان کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کی بدولت اس بندرگاہ تک انڈیا فوجی رسائی حاصل کر سکتا ہے، اسے ایک بہترین دفاعی مقام بنا سکتا ہے۔ پھر دوسرے چوک پوائنٹ کے قریب خطے کی طرف جو کہ موزمبیق چینل ہے، 2015 میں مودی نے
सेशल्स के सदर के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए जिसको मफरूजा जजीरा कहा जाता है फौजी इस्तेमाल के लिए, लेकिन बदकिस्मती से इस डील के होने के बाद बहुत सारे मुजाहरे हुए, जिसके बाद हुकूमत में तब्दीली आई, जिसकी वजह से ये डील इस वक्त एक मुतज़लज़ल सूरत हाल की शिकार हुई। फिर हम शायद सबसे अहम चौक पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि है आबनाए मलाका, और इसके साथ ही दूसरे दो चौक पॉइंट्स जहां हमारे पास जंगी बहरी अड्डा है, जहां 2018 में मोदी ने सिंगापुर की हुकूमत के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे ने खुद हिंदुस्तानी बहरिया को बराह रास्त रसाई फराहम की है, लिहाजा जनूबी चीन के जरिए जहाज रानी करते हुए समुद्र में हिंदुस्तानी बहरिया इस जगह से अपने जहाज को ईंधन भर सकती है और दोबारा मुसल्ला कर सकती है। इसके बाद इंडोनेशिया में सुबांग बंदरगाह है और फिर 2018 में हिंदुस्तानी सुबांग बंदरगाह तक फौजी रसाई हासिल की गई, जो आबनाए मलाका के दाखिली रास्ते पर वाक़ है। लिहाजा नजरियाती तौर पर इंडिया की आबनाए मलाका पर मजबूत गिरफ्त है। और अगर आपको याद हो तो चीन की तेल के सप्लाई का 70%, तिजारत का 60% हिस्सा आबनाए मलाका से गुजरता है। लिहाजा इस मुकाम को दबाना चीनी माशत का गला घोंट देने के मुतरादिफ है। इसके बाद हमारे पास हिंद वियतनाम भी है। मुख्तसर ये कि इंडिया के तारीखी तौर पर वियतनाम के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। इंडिया कुछ अहम तरीन दफाई साजो सामान फराहम करता है। वियतनाम और इंडिया ने 2016 में ही वियतनाम के साथ एक जामिया स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर दस्तखत किए। फिर 9 सितंबर 2020 को हिंदुस्तान और जापान ने सर्विसिंग क्रॉस के माहदे पर दस्तखत किए हैं, जिससे इन दोनों ममालिक की फौजों को सामान का तबादला करने की इजाजत होगी, ताकि एक बार फिर जापान और हिंदुस्तान एक दूसरे का तावन इस्तेमाल कर सकें इनकी स्ट्रेटेजिक जरूरियात के मुताबिक। और इस नुक्ते के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप नक्शे को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये इंडिया को खुद ब खुद चीन की मरकजी सरजमीन के बहुत करीब जगह देता है। और फिर मंगोलिया है, जहाँ मोदी जी ने पहले हिंदुस्तानी वजीर आजम के तौर पर दौरा किया। और इससे भी अहम बात यह है कि हिंदुस्तान ने मंगोलिया के लिए एक हवाई राहदारी तैयार करने के लिए $1 बिलियन का क्रेडिट देकर मंगोलिया के साथ बहुत मजबूत रिश्ता कायम किया है। और आखिर में ईरान में चाबार बंदरगाह है। और अगर आपको याद हो तो ईरान भी चीनी बरी इक़दाम का एक हिस्सा है, जिसमें इनके पास चीन से ईरान तक रेलवे लाइन है, जो किर्गिस्तान, अज़बकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से गुजरती हुई आखिरकार ईरान के तेहरान पर खत्म होती है। तो यहीं पर हिंदुस्तान ने बड़ी चालाकी से ईरान की अहमियत को समझा। तो 2015 में ही जब ईरान का सामना था कमजोर इक़्तिसादी पाबंदियों और सफारती तन्हाई में, भारत ने खलीज ओमान में चाबर में एक गहरे पानी की बंदरगाह तैयार करने पर इत्तफाक किया। इस डील पर मोदी जी ने ईरान का दौरा किया और इस बंदरगाह और इससे मुतल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए $500 मिलियन के माहदे पर दस्तखत किए। ये ईरान में चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से न सिर्फ स्ट्रेटेजिक है, बल्कि अब पाकिस्तान में ग्वादरलूप के बहुत करीब है। दुनिया के नक्शे पर इन तमाम नकात को आपस में जोड़ें तो आप देखेंगे ये चीन के गिर्द एक हार है। और इससे भी अहम बात यह है कि ये तस्वीराती तौर पर वाक़या पॉइंट्स हैं, जो कि किसी भी फौजी तनाज़ुर की सूरत में चीनियों का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ताकि इंडिया चीन की बदनाम जमाना चालों से महफूज रहे। चीन के बेल्ट एंड रोड इक़दाम पर एक दस्तावेज मुंसलिक करना, जिससे आपको इस बात की गहराई से अंदाजा हो जाएगा कि चीन असल में क्या करने की कोशिश कर रहा है। और आखिर में इंतहाई अहम क्वाड समिट फैक्ट शीट बहुत अहमियत की हामिल है। इस दस्तावेज के जरिए आपको इन अहम ताल्लुकात के बारे में इल्म होगा जो इंडिया कर रहा है अमेरिका और जापान के साथ। बहुत एहतियात से सोचें, क्योंकि ये आपको इस बारे में बहुत गहरी समझ देगा कि हिंदुस्तान और दीगर अक़वाम हकीकत में अपने मुश्तरका खतरात से निपटने और अपने मौके से फ़ायदा उठाने के लिए किस तरह मिलकर तावन करते हैं। चीन और दीगर खतरात का मुकाबला करने के लिए इंडिया की बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की हिकमत अमली को भी वाज़िया करता है। हालिया महीनों में रुपए डॉलर के मुकाबले में ड्रामेटिकली तौर पर गिर रहा है। रुपए डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 77.40 की कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। ओवरसीज इन्वेस्टर्स ने हिंदुस्तान से 1,32,000 करोड़ से ज्यादा की रकम निकाल ली है। चीन में लॉकडाउन और यूक्रेन की जंग ने बुलंद शरह सूद के खौफ से मार्केटिंग को एक असाबी झटका पहुंचाया। जब रुपए की कदर में कमी आती है, जो भी चीज हम दरामद करते हैं वो ज्यादा महंगी हो जाती है। अप्रैल के महीने में हिंदुस्तानी रुपए 75.4 के मुकाबले में 9 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर पिछले 3 हफ्तों के दौरान तकरीबन 4.2% गिरा है, जिसने उभरती हुई मार्केट की करेंसियों में हिंदुस्तानी रुपए को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वालों में से एक बना दिया है। और फिर ये मजीद कम होकर 77.63 रुपए फी की डॉलर पर आ गया है। जैसे ही ये हुआ तो रिटेल इन्वेस्टर्स में काफी खौफो हिरास फैल गया। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हम में से अक्सर करेंसी की कदर में कमी के बारे में सोचते हैं कि ये एक बड़ी चीज है, लेकिन हम में से बहुत
हम जानते हैं कि जब करेंसी की कदर में कमी आती है तो इसके साथ साथ फवायद और नुकसानात दोनों आते हैं। दर हकीकत बाज़ औक़ात बड़े ममालिक भी अपनी मईशत को बढ़ाने के लिए जानबूझकर करेंसी की कदर में कमी करते हैं। तो सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि करेंसी की कदर में कमी वाक़या फ़ायदा मंद हो सकती है। ममालिक जानबूझकर अपनी करेंसी की कदर में कमी करते हैं और सबसे अहम बात यह है कि बतौर इन्वेस्टर हमें किस खास करेंसी की कदर में तब्दीली के बारे में कौन से असबाब सीखने की ज़रूरत है। कदर में कमी के मानी से हम सब जानते हैं, $1 खरीदने के लिए 77.62 रुपए अदा करने पड़ते हैं। इसलिए कल अगर भारत इसे कम करके 85 रुपए मुकर्रर करने का फैसला करता है तो कहा जाता है कि INR की कदर में कमी की गई है, लिहाजा अब मुझे $1 खरीदने के लिए 85 रुपए अदा करने होंगे। ये एक करेंसी की कदर में कमी है। लिहाजा तकनीकी लिहाज से कदर में कमी एक ऐसी सरगर्मी है जो किसी मुल्क की मालियाती बॉडी की तरफ से सरकारी तौर पर किसी मुल्क की कदर को कम करने के लिए की जाती है। करेंसी एक मुकर्ररा एक्सचेंज रेट के अंदर है और आमतौर पर ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में किया जाता है। और अभी जो कुछ हो रहा है वो कदर में कमी नहीं है, बल्कि रुपए की तलब और सप्लाई ऑफ रुपये की कदर में कमी है। लिहाजा ये यकीनी तौर पर जानबूझकर नहीं है। जबकि हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये ज़वाल एक आफत है। ये नतीजा अखज़ करना इतना सीधा नहीं है, क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि इसके नुकसानात के साथ साथ कई फ़ायदे भी हैं। तो आइए इन दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करें। पहला मुल्क जो हमारे पास है वो चीन के अलावा कोई और नहीं है कि चीन अब तक के सबसे बड़े ममालिक में से एक है और इनमें से एक जुर्रतमंदाना इक़दाम जो इन्होंने किया वो 2015 में अपनी करेंसी को कम करना था। चीन ने इस इक़दाम में अपनी करेंसी की कदर में एक बड़ी कमी के साथ दुनिया को चौंका दिया, जिसका असर सरमायाकारों और सियासतदानों दोनों पर पड़ने वाला था। अमेरिकी स्टॉक्स दबाव में आ गए जब रातों रात पीपल बैंक ऑफ चाइना की जानिब से युआन की कदर में तकरीबन 2% कमी की गैर मुतवक्का इक़दाम के बाद चीनी मईशत कमज़ोर रही और मज़ीद कमज़ोर हो रही थी। इन्हीं पॉलिसी को ढील देने की ज़रूरत थी जिसकी तवक्का अमेरिकी मल्टीनेशनल्स को थी कि इनकी कमाई को कमज़ोर युआन और US डॉलर की मजबूती से नुकसान पहुँचेगा और इस इक़दाम से इन्हें कैसे फ़ायदा हुआ। इसके लिए दो वजूहात बयान की गई हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चीन अशिया और अजनास का एक बहुत मशहूर बरामद करनंदा था। ये लफ्ज़ी तौर पर मैन्युफैक्चरिंग की जन्नत थी, जिसमें पूरी दुनिया की 20 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग खुद चीन में हो रही थी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इस ग्राफ को देखें तो मुल्क की GDP ग्रोथ 2008 से बड़े पैमाने पर सुस्त रवि का शिकार थी। चनाचा बरामदात को बढ़ाने के लिए चीन ने जानबूझकर करेंसी की कदर में कमी का फैसला किया। तो अब सवाल ये है कि इस कदर में कमी से चीन को क्या फ़ायदा होगा। $1 2015 में 6 युआन के बराबर था। 2015 में अगर एप्पल जैसी कंपनी चीन से 500 मिलियन मालियत का खाम माल डॉलर की कीमत में खरीदना चाहे तो इसकी मालियत $83.33 मिलियन होगी। लेकिन जब चीन ने अपनी करेंसी की कदर को 6.12 युआन डॉलर से कम कर दिया तो इसी कंपनी को सिर्फ $81.69 मिलियन अदा करना होंगे। इसलिए जब कोई मुल्क अपनी करेंसी की कदर में कमी करता है तो इससे दूसरे मुल्क की बरामदात की लागत कम हो जाती है, जो इसे आलमी मंडियों में ज्यादा मुसाबकती और पुरकशिश बनाती है। मिसाल के तौर पर वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया अपने जूते और टेक्सटाइल की बरामदात पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं और ये बुनियादी तौर पर सस्ते मजदूर पर मुनहसर है। बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया की मार्केटों को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऑर्डर मिलने की बुनियादी वजह ये थी चीन से लेबर और एक्सपोर्ट बहुत महंगी हो गई थी। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ही चीन ने इनकी कदर में कमी कर दी, चीन ने मजदूर की करेंसी सस्ती हो गई और इन ममालिक ने दर हकीकत इस दौरान 1 टन कारोबार खो दिया और ज़रूरत से ज़्यादा चीनी बरामदात में इजाफा होना शुरू हो गया है। जबकि बरामदी बाहरी सनतों को फ़ायदा हुआ, दर हकीकत दरामदी बाहरी सनतें मुतासिर हुई। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीनी साबुन बनाने वाली कंपनी $500 मिलियन मालियत का पाम ऑयल 6
युआन से डॉलर में दरामद करती है तो इसे 3 मिलियन युआन अदा करना होंगे, लेकिन इसी 500 मिलियन डॉलर की कदर में कमी के बाद 3.06 बिलियन युआन मालियत का पाम ऑयल इसे खांसना पड़ेगा। तो पाम ऑयल FMCG मसनूआत की लागत का 20% बन सकता है। लिहाजा अगर एक साबुन की कीमत 10 है तो आप 2 बनाना चाहते हैं तो युआन का खर्च खुद पाम ऑयल से होगा। लिहाजा कदर में कमी के बाद साबुन और दीगर दरामदी पर मबनी मसनूआत की कीमत में इजाफा होगा, जिसके नतीजे में अफराद ज़र में इजाफा होगा। ये कदर में कमी का दूसरा नतीजा है। तीसरे, जब दरामदी लागत बढ़ जाएगी तो इससे मुल्की पैदावार की हौसला अफजाई मुतवक्का है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में जब चीनी दरामदात पर दरामदी ड्यूटी आयद की गई तो इन दरामदात की लागत में इजाफा हुआ और इन्हें फायदा सिर्फ इसी सूरत में होगा जब वो मांग को कबूल करने के लिए तैयार हों। मिसाल के तौर पर अगर अचानक सेमीकंडक्टर की दरामदात की लागत बढ़ जाए तो हिंदुस्तानी सनतें किसी भी तरह से पूरा नहीं कर सकती। इससे फायदा उठाएं क्योंकि इंडिया के पास अभी ताइवान के साथ मुकाबला करने की सलाहियत भी नहीं है। लिहाजा ये कहना गलत होगा कि कदर में कमी बराह रास्त घरेलू सनअतों को तरगीब देती है। हालांकि ऐसा होने का इम्कान मौजूद है क्योंकि ये काफ़ी हद तक मौजू है कि आप किस सनत से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किस किस्म की मुआशी हालत के बारे में बात कर रहे हैं और इन सनतों की हालत जिसकी तब्दीली को कबूल करना है। और आप देख रहे हैं कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा तवानाई का सारिफ है। इसने 2020 में इंडिया के मुकाबले में 140 इजाफी यूनिट्स बनाए। लिहाजा आप देखेंगे कि दोनों ममालिक के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क है। लिहाजा चीन तवानाई का सबसे बड़ा इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। चीन का कहना है कि खाम तेल की कीमत कितनी क्यों ना हो, लिहाजा जब कदर में कमी हुई तो चीन में तेल की कीमत बढ़ गई और चीन ने कम तेल इंपोर्ट किया और इस दौरान इत्तेफाक से मशरिक़ वस्ता पहले ही बहुत ज़्यादा तेल निकाल रहा था और आखिरकार इससे भारत और दूसरे ममालिक को फ़ायदा पहुंचा जो खाम तेल दरामद करते थे। और साथ ही अगर आपको याद हो कि इस दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप दर हकीकत करेंसी में हेरा फेरी पर चीन पर सख्त नाराज़ हुए और इन्होंने टैक्स लगा दिया। सस्ती चीनी अशिया पर यही वो चीज़ है जिसने अमेरिका और चीन के दरमियान बड़े पैमाने पर तिजारती जंग शुरू कर दी। सबसे पहले हमें करेंसियों के बारे में जानने की ज़रूरत है कि किस करेंसी की कदर में कमी रातों रात तब्दीलियों का बायस बनती है, बल्कि तवील मुद्दत में, जैसा कि चीन के साथ देखा गया है। मिसाल के तौर पर अगर हिसाब से किया जाए तो ये दोनों फ़वाइद में बदल सकते हैं और अगर नहीं तो ये नाइजीरिया की तरह आपके मुल्क को बर्बाद कर सकते हैं। जो हमें ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है वो ये है कि जब कदर में कमी वाक़या होती है तो इसके फौरी असरात होते हैं, जैसे कि मौसमियाती स्टॉक इंडेक्स वगैरह। करेंसियों की कदर में कमी का सबसे बड़ा मनफी पहलू ये है कि इससे महंगाई बढ़ेगी और अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल वही तर्ज ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़्यादा अदायगी करना पड़ती है। और आखिर में ये कि एक आम ख्याल है कि एक मजबूत करेंसी एक मजबूत मईशत पैदा करती है, लेकिन हकीकत में मईशत एक मजबूत करेंसी भी तैयार करेगी। अब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मज़ीद इस तरह की केस स्टडीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।